نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے کہ اس کی ضعیفی سنور گئی۔ نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے کہ اس کی ضعیفی سنور گئی۔ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں کہ بھئی نوجوانی میں خوب کام کر لینا چاہیے، اور آدمی کو اتنا پیسہ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے کہ بڑھاپے میں وہ کیا ہو جائے، فارغ البال ہو جائے، یوں بولتے ہیں، یعنی اسے کوئی فکر نہ ہو۔ ویسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت تھانوی نے ایک صاحب کو دیکھا تو میری طرف دیکھیے، ادھر بھی بال نہیں تھے، یہاں بھی بال نہیں تھے، عمر ہو چکی تھی، اور یہ ماشاءاللہ خوب تھا، پیسے خوب تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی سن رکھا تھا کہ آدمی فارغ البال ہوتا ہے، آج تو دیکھ بھی لیا۔ سن بھائی، آج تو کیا ہوا کہ دیکھ بھی لیا۔ تو فارغ البال یہ بولتے ہیں، ہے نا، کہ اکٹھا آدمی کو کچھ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ بڑھاپا اچھا گزرے۔ تو یہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ جوانی کا جو زمانہ ہے اسے نیکی میں گزار دو تو بڑھاپا کیسا گزرے گا، اچھا گزرے گا۔ بڑھاپا انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ اگر بڑھاپا اچھا گزارنا ہے تو جوانی کا جو دور ہے وہ کیسا گزارنا چاہیے؟ ہاں، عبادت کے اندر، نیکی میں۔ تو کہتے ہیں کہ نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے کہ اس کی ضعیفی سنور گئی۔ خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم یعنی جھک جاتی ہے، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی، ہے نا؟ ہاں۔ بہرحال اقبال نے بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ابھی اگر کوئی نہیں مانتا تو مرنے کے بعد تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، ہاں کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام ہے شب، بولو یار، ہاں، برات، شب برات۔ حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہے شب برات کا، شب کا لفظ، شب برات جو ہم بولتے ہیں اس طرح نہیں آیا ہے پورا۔ حدیث میں ہے اس کا نام نصف شعبان کی رات۔ کیسی رات؟ ہاں، لیلۃ النصف من شعبان، یہ لفظ آیا ہے۔ یہ بڑی راتیں، مبارک راتیں اللہ تعالیٰ کیوں عطا فرماتا ہے؟ تاکہ میں اور آپ ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو رینیو کریں، اس کو یاد کریں، اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے، مجھ سے، آپ سے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ تلافی کرے، معافی شافی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لے۔ مجھے
آپ کو آج کی مجلس میں ایک اور بات بتانی ہے، وہ یہ کہ 15ویں شعبان کا ذکر، شب برات کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج کی گفتگو میں ہمیں یہ جاننا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ وقت رہا تو ہمیں اسی پر آنا ہے۔ تو پہلے میں آپ سے سوال کر لوں، آپ کے علم میں کیا ہے؟ 15ویں شعبان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، ارے یار کچھ تو بولو۔ قرآن کریم میں نہیں آیا، لیکن کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کسی طرح اس کو ثابت کرنے کی۔ تو آج یہی بات سمجھنا ہے کہ ان کی کوشش برابر ہے یا نہیں۔ تو اتنا تو آپ سمجھ لیں کہ جمہور مفسرین اور جمہور محققین ان کی یہ رائے ہے کہ شب برات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیسے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اب جو لوگ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم سے، جو بہت تھوڑے ہیں، قلیل تعداد میں ہیں، وہ کس کا سہارا لیتے ہیں؟ کون سی سورت کا سہارا لیتے ہیں اور کون سی آیات کا سہارا لیتے ہیں؟ تو یہ جاننا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں مجموعی طور پر اسماعیل بھائی؟ 114 114 سورتیں ہیں قرآن کریم میں۔ ان میں سورت نمبر ہے 44 نمبر کی سورت۔ اس سورت کا نام ہے نورانی بھائی سورہ دخان۔ کیا نام ہے؟ سورہ دخان۔ ہاں الیاس بھائی دکان مت سمجھنا، ویسے آپ نے بیچ دی ہے۔ تو کیا ہے؟ سورہ دخان، دال خا الف اور نون، سورہ دخان۔ یہاں ایک بات سمجھیے، یہ جو 114 سورتیں ہیں، ہر ایک سورت کا کوئی نہ کوئی نام ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں ابو سمجھ چچا کہ ہر سورت کا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی نام ہے۔ ہاں بعض صورتیں حافظ امتیاز ایسی بھی ہے کہ جن کے ایک سے زیادہ نام بھی ہے۔ اب یہ سورتوں کے نام کس طرح رکھے گئے اور کیوں رکھے گئے؟ تو میں ایک جملہ بول رہا ہوں، زیادہ تر، یہ نہیں کہ ہر ایک سورت، زیادہ تر اس لیے کہ جس سورت کا جو نام رکھا گیا تو کوئی نہ کوئی واقعہ اس سورت میں موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام وہی پڑ گیا، وہی رکھا گیا۔ اور وہ جو سورت ہے، جو نام ہے، وہ زیادہ تر اس سورت میں وہ نام آیا بھی ہوتا ہے۔ مثال لے لیجیے، سورہ فاتحہ، اس کے بہت سے اسماء ہیں، بہت سے نام ہیں۔ ایک نام صلاح الدین بھائی کیا ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ حسین بھائی ہے سورہ حمد۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الحمد، سورہ فاتحہ کا نام۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ لفظ فاروق بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا اس سورت میں؟ آیا ہے نا؟ پڑھیے کہاں آیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں آپ نے صحیح جواب دیا، الحمدللہ۔ تو حسن بھائی کیا ہے؟ حمد۔ تو دیکھیے آیا ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟
سورۃ الحمد. حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف. اور شروع کی جو 3 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اس میں الیاس بھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی مدح ہے، اللہ کی توصیف ہے، اللہ کا وکھاڑ ہے. سورہ اخلاص اس میں اللہ کی اوڑکھاڑ ہے، اور سورہ حمد اس میں اللہ کی وکھاڑ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے اس کا نام. سورہ قریش لیلافی، کیوں؟ تو دیکھیے آیا لیلافی قریش آیا نا. سورہ کوثر انا اعطینا کل کوثر. سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون. سورہ لہب تبت یدا ابی لہب. سورہ ماعون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. کافی ہے اتنی؟ ہاں ایک اور لے لیجیے ذرا. آپ طبیعت آپ کی حساس بشاش ہو جائے تو ایک بات سنا دیتا ہوں. سورہ فیل. سورہ فیل کون سی سورت؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل کا معنی ہاتھی، ایلیفنٹ. تو اس سورت کا نام سورہ فیل کیوں رکھا گیا بھائی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ ایلیفنٹ آٹا کھاتے ہیں ہے نا بھائی؟ تو سورہ فیل آج مجلس میں نہیں ہے ہمارے انیس الزما صاحب، اللہ ان کا سایہ بعافیت تاج قائم رکھے. بیچارے کہتے رہتے کہ منصب آنا چاہتا ہوں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ حاضری نہیں ہو پاتی. تو انہوں نے مجھے یہ سنایا تھا. آپ بھی ان کو پوچھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے یہ بات جو انہوں نے سنائی. ایک دن فاروق بھائی کیا کیا، وہ مجھے کمرے میں لے گئے. میں مسجد سے جا رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، تو مجھے وسیم بھائی روم میں لے گئے کچن میں کہ آپ کو کچھ سنانا ہے. وہ ان کو کچھ یاد آتا ہے تو مجھے سناتے رہتے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے سنائیے. تو مجھے کہنے لگا اب سمجھ جائے کہ تم کو بیان میں کام آئے گی یہ بات. میں نے کہا چلو اچھا ہے بھائی، بیان میں کام آئے گی تو آج آپ کو سنا دیتے، آج کام آ گئے ہے. ہاں انہوں نے خود بھی اس لیے سنایا تھا کہ مجھے بیان میں کام آ جائے. تو کہنے لگے مفہوم ہے، کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کیونکہ آدمی جو سنتا ہے ہو بہو تو یاد رہتا نہیں ہے نا. ہاں تو کہنے لگے کہ ایک صاحب بیچارے دین سے دور تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اب اللہ نے توفیق دی تو مسجد میں پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب امام صاحب نے جہری نماز تھی، یعنی جس میں زور سے قرات کی جاتی ہے، تو سورہ بقرہ تلاوت کی. کیا تلاوت کی؟ سورہ بقرہ. بقرہ کا کیا معنی؟ ہاں ورنہ تم اپنا اردو والا بقرہ مت سمجھنا ہے. بقرہ با بڑا قاف را اور 2 نقطے والی چشمے والی، جس کو کیا بولتے ہیں حسن بھائی؟ چشمے والی، جو آپ نے لگایا ہے. تا 2 قسم کی ہوتی ہے اپنے امتیاز. ایک کو بولتے ہیں نارمل تا اور ایک کو بولتی ہے چشمے والی تا، کہ اس کی شکل ویسی بنی ہوتی ہے. چشمے والی تا کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ اور میں اس پہ اگر وقف کر دے، ٹھہر جائے، تو وہ تا کس سے بدل جاتی ہے؟ ہا سے بدل جاتی ہے. وہ تا کیا بن جاتی ہے؟ ہا جو ہے بن جاتی ہے. جیسے میں مثال دوں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب بعد میں دیکھ لینا قرآن کریم میں، تو لُمَزَةٍ یہاں پر وہی کیا ہے؟ چشمے والی تا ہے، گولتا جس کو بولتے ہیں. تو بھائی اس کو تو پڑھنا چاہیے تھا لُمَزَةٍ. اگر کوئی پڑھ دے حافظ صاحب، ابھی تراویح رمضان المبارک آئے گا تو پیچھے سے اس کو لقمہ دیں گے، اس کو لُمَزَةٍ نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں؟ اگر ملا کر پڑھیں گے تو تا پڑھنا ہے. جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي. کیا پڑھا؟ پھر سنو، میں نے تا پڑھا کہ ہا پڑھا، ملا کر پڑھا. تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي. تا پڑھا نا؟ ہاں تو ملا کر پڑھیں گے، ورنہ آپ میں سے کوئی پوچھے گا کہ جب ہا پڑھنی ہے تو تا کو لکھتی، ڈائریکٹ تا لکھ دیتے، ڈائریکٹ ہا لکھ دیتے.
تو بھائی وہ اس لیے کہ اس میں 2 آپشن ہیں، اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تا پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے ٹھہریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں، کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو بقرہ یعنی گائے، سورہ بقرہ کا نام بھی گائے کیوں ہے؟ اس میں گائے کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل میں مفہوم میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا ہاشم بھائی، اور قاتل معلوم نہیں تھا، اور تھا فیملی کا آدمی، ہاں، جو اپنے مارتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے الیاس بھائی؟ ہاں نورانی بھائی صحیح ہے نا، اپنے مارتے ہیں اس لیے کہتے ہیں آستین کا سانپ، پتہ بھی نہیں چلتا ہو۔ تو ان کو کیا کہا گیا وہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے کیا کی؟ بال کی کھال کھینچی ہے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کیسا کلر ہونا چاہیے، یہ وہ۔ اللہ نے بھی پھر کیا کیا کہ ٹھیک ہے بہت جخماری کرے تو کہ جاؤ ہو دو، ایسی نشانی بتا دی کہ تھک گئے، ایسی گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ارے بھائی اللہ نے بتا دیا کہ ایک گائے تو کوئی بھی گائے چل جائے گی، ارے جاڑی جو ہوئی کہ بھی ہوئی، دبلی ہوئی یا لمبی ہو کہ ٹھنگنی ہو، کون سا کلر ہو، بھائی بول دیا، ختم کرو بات۔ تو اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ بقرہ یعنی گائے۔ تو ذرا امام صاحب نے تلاوت لمبی کر دی، اور وہ نماز پڑھنے آتا نہیں تھا مسجد میں، اب آ گیا۔ تو اس نے نماز کے بعد پوچھا کہ یار امام صاحب نے اتنی دیر لگا دی نماز میں صلاح الدین بھائی، تو کہا کون سی سورت پڑھی؟ کہ اس کا نام سورہ بقرہ تھا، حالانکہ پوری سورت نہیں پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ حافظ صاحب تلاوت کیا تھا حافظ امتیاز، لیکن اس نے کہا کہ بھائی سورہ بقرہ۔ اب یہ عشاء میں یہ معاملہ ہوا، دوسرے دن آیا وہ مغرب میں، فجر تو سب پہ بھاری ہوتی ہے اب کیا ہے اسماعیل بھائی، مغرب میں آیا وہ اور سورج چل رہی تھی، ذرا لیٹ آیا، تو کسی کو پوچھا کہ کون سی سورت امام صاحب پڑھ رہے تھے؟ کہ سورہ فیل پڑھ رہے اب جسامت میں عبدالحفیظ چچا کون موٹا اور گائے یا ہاتھی نا، تو وہ چلا گیا کہ کل میں تھک گیا، گائے کو پڑھا تھا سورہ بقرہ، آج ہاتھی یہ کب ختم ہو؟ حالانکہ سورہ فیل کیا ہے؟ مختصر ہے نا، سورہ فیل کتنی مختصر ہے کہ فیل بھی نہیں ہوتا آدمی کو، اتنی جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ دخان، اس کا نام کیوں پڑا؟ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ یہ جو سورہ دخان ہے یہ 25ویں پارے میں 44 نمبر کی 44 نمبر کی سورت ہے، اور آیت نمبر 10 اس میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ بیان کیا ہے، لفظ دخان۔ حافظ صاحب یاد آ رہی ہے آیت کیا ہے؟ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ ہاں چلو ابھی وقت ہو جائے گا، مجھے جو بات بتانی تھی وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتا دیں گے، بہرحال یہاں آ جائے۔ یہ سورت جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ابھی صاحب کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو بولنا آپ کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا برابر مرسلین ہے، ہاں رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں شب برات جو آئندہ ہفتے آ رہی ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب شب برات کون سی رات ہے، کون سا دن ہے؟ میں نے کہا یار یہاں تو پتہ نہیں کوئی کس کا فالو کرتا ہے، کوئی کس کا فالو کرتا ہے۔ میں نے کہا تم خود جا کے مسجد میں دیکھ لو بھائی، ہے میں کہوں اور پھر پتہ نہیں کیسے کیا ہو جائے۔ اب چاند، لیکن جو لکھی ہے مسجد میں اس اعتبار سے کون سی نائٹ؟ جمعہ کی شب، اس اعتبار سے
15 شعبان جو ہے بڑی رات، وہ کون سی ہے؟ ہماری مسجد کی بات کر رہا ہوں، پورے یوکی کی بات نہیں کر رہا ہے، ورنہ پھر کچھ سنیں گے دیکھیں مطلب فلاں دین ہے فلاں دین ہے، بھائی وہ آپ جانو، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں بھی میں یہ جو لکھا ہے نا اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ زیادہ پوچھنا ہے تو باہر نکل کر الٹے ہاتھ پہ ایک دروازہ آتا ہے، اس کو نوک کر کے پوچھ لینا۔ تو کیا ہے، جمعرات کا دن ہوگا، تھرسڈے جمعرات کا دن ہوگا، اور جمعرات کے دن جب مغرب ہو جائے گی، مغرب کے بعد جو نائٹ ہوگی، تو اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد حسن بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے رات آتی ہے، لیکن دن کیا ہے؟ نیا شروع ہو گیا۔ اس لیے اس گھڑی میں بھی دیکھنا، پہلے بھی جو تھی اس میں انہوں نے اسی طرح سیٹ کیا ہے، جیسے مغرب ہوتا ہے تو آپ دیکھنا وہ تاریخ بدل جاتی ہے گھڑی میں بھی۔ وہ یہ بہت اچھا کام ہے کہ آدمی کو فوراً جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے وہ تاریخ کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جائے۔ آج کیا ہے؟ تو نظر 13 ہے، کسی کو نظر آ رہے ہے 13 ہے، 12 ہے۔ تو بہرحال تو جہاں تک وہ پڑھا تو وہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن ہوگا، اور شب کون سی ہوگی؟ جمعہ کی، اور جمعہ کی شب کون سی کہی جائے گی؟ مغرب کے مغرب کے بعد۔ تو انگریزی اعتبار سے تو ہم یہی بولیں گے کہ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، تھرسڈے، لیکن جو نائٹ ہوگی مغرب کے بعد اسلامی اعتبار سے کیا نام ہو جائے گا؟ جمعہ۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، اگر ادھر ادھر ہو نا تو میری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی تاریخ کون سی چلتی ہے، کون سی تاریخ ہے کب جو ہے وہ بدل جائے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ابو سمجھ چچا مفہوم ہے کہ حضرت ہوائی جہاز سے سفر کر رہے تھے، درمیان میں کہیں ان کا کیا تھا حسن بھائی؟ اسٹے تھا، رکنا تھا، ان کو اسٹاپ تھا۔ اب ان کو نماز پڑھنی تھی، عصر کی نماز باقی تھی ان کی۔ ایک سکھ ملے وہاں، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اب پتہ چلے نا کہ مغرب ہو گئی کہ نہیں۔ تو کیا تھا؟ مسئلہ صاف نہیں تھا۔ یہاں بھی مسئلہ اسی لیے ہے، ہمارے حضرت کا بڑا پیارا ملفوظ ہے نورانی بھائی کے، مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف۔ یہاں دکھتا نہیں آسمان پہ، تو اس لیے پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ دکھتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر۔ تو اپنے کہ وادڑ ہوتا آسمان کلیئر نہیں ہوتا نا، اثر نہیں نماز باقی۔ تو پوچھو تے سیکھنے کہ بھائی سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگا اس کی مرضی ہے بھائی، جب اس کا دل کرتا ہے طلوع ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے غروب ہوتا ہے۔ ان کے جواب بھی ویسے ہی ہوتے۔ تو کہا کہ بھائی اس کا دل کرتا ہے۔ تو یہاں بھی الیاس بھائی تاریخ خاص کر کے شعبان اور شوال، یہ دونوں بڑی شین ہے نا، اس میں 3 نقطے، یہاں پتہ نہیں کتنے نقطے نکالتے لوگ سے ہیں، تو اتنے جو ہے وہ نقطے ہو جاتے، اس لیے جو لکھی ہے اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کون سی 15ویں شعبان؟ ہاں، جمعہ کی رات، جو تھرسڈے کا جو ہے وہ انگریزی اعتبار سے وہ دن ہوگا۔ اب آپ ایک بات یہاں سمجھے، یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے حامیم، حامیم یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ اس کا کیا نام ہے؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کی پہچان کیا کہ ہم اس کو رواں پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، تب بھی اس کا تلفظ، پرناؤنس، اچارن وہ کیسے ہوگا؟ نہیں صحیح نہیں، الگ الگ ہوگا۔ دیکھو میں لکھوں ہا اور میم، اس کو پڑھا جانا چاہیے حام۔ کیا پڑھا جانا چاہیے؟ حام۔ جیسے الف لام، چلو آپ کو الف لام میم سے اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ الف لام میم جو شروع میں لکھا ہے پہلے پارے میں، اب تک ہم پڑھتے چلے آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ، اس کے بعد ذالک الکتاب، تو اس کو اس اعتبار سے کیا پڑھا جانا چاہیے؟ علم۔ کیا پڑھا جانا چاہیے؟ علم، علیم، جو بھی ہو بہرحال تو وہ پڑھا جائے، لیکن ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، حالانکہ ہم ہجے نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہاشم بھائی؟ رواں پڑھ رہے ہیں، لیکن حروف مقطعات کی پہچان یہ ہے کہ اس کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔
الف پورا پڑھا نا ہم نے، لام پورا پڑھا، ورنہ جب وہ ملائیں گے تو ل لی یو ہوتا ہے، لیکن ہم نے لام پڑھا، میم. تو اسی طرح یہاں ہا میم، ہا بھی الگ ہم نے تلفظ کیا اور میم کا بھی. اس کا معنی ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے. اس لیے کہ آپ کو تفسیر میں لکھا ہوا ملے گا اللہ عالم بمرادہ، اس کی کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں. آگے آ جائیے، مجھے آپ کو وہی سمجھانا ہے. 15ویں شعبان، ہاں آپ تھوڑا صبر کر کے بیٹھے، میں وہیں آ رہا ہوں. والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی یعنی قرآن کریم کی جو واضح ہے، روشن ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ہاں لوح کا معنی تختی، لوح کا کیا معنی، تختی. محفوظ، یہ تو آپ جانتے ہیں محفوظ کا معنی محفوظی، اسٹوریج ہے جو جمع ہے. یہ لفظ بھی آیا ہے قرآن کریم میں. کل میں نے عشاء کی نماز میں یہی سورت تلاوت کی تھی 30ویں پارے میں، والسماء ذات ہاں بروج ہے. آپ بھی سمجھ چاچا، ایک بچہ کہنے لگا قرآن کا نام بروج کا نام قرآن میں آ گیا. دیکھیں کیسے، دیکھیں والسماء ذات البروج. تو بھائی یہ بروج نہیں ہے، یہ کیا ہے، بروج ہے. والسماء ذات البروج. جیسے ہمارے قاری اسماعیل بسم اللہ قفلے تھا جامعۃ القراءت کے ہاشم بھائی محتمی میں نے وہاں پڑھایا ہے جامعۃ القراءت میں. تو ان کا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا، اس کا نام زید تھا، زید. تو کوئی اس کو پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا، تو گھر والوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو وہ قرآن کی آیت سکھا دیتی. پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، یاد رکھنا، پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ کون ہے، حضرت زید بن حارثہ. تو حافظ صاحب کون سی آیت ہے وہ، زیدن وطرن زوجنا کہا، اوپر سے کیا ہے. تو خیر بہرحال زید، تو وہ آدھی آیت کیا ہے کا ٹکڑا تلاوت کرتا تھا کہ یہ میرا نام ہے، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ پوچھے. مہدی، ہماری مسجد میں ایک عالم تشریف لائے تھے چند سال پہلے پاکستان سے، کیا نام تھا ان کا، وہ وفاق المدارس، حضرت مولانا حنیف جالندھری، محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتہم، جامعہ خیر المدارس ملتان پاکستان، وہاں کے محتمی میں. تو ان کے خاندان میں ایک بچہ تھا دماغی طور سے معذور. اللہ اکبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن چاہے تو کن کے ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے. ہاں دماغی حالت جیسے میری اور آپ کی ہے ویسی نہیں. نام اس کا مہدی. تو کسی نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا، تو کہ میرا نام مہدی اور قرآن میں آیا ہے. تو سورہ مریم میں ہے حضرت عیسیٰ کے کا جو تذکرہ ہے اس میں کہ انا فی المہدی صبیہ، حالانکہ وہ مہد تو گہوارے کے معنی میں، لیکن اس نے مہدی، وہ مہدی نام جو ہے وہ سمجھ لیا. تو خیر تو کیا ہے، حضرت زید کا خالی تذکرہ آیا ہے. تو لوح محفوظ، میں کہہ رہا تھا والسماء ذات البروج، اس کی آخری آیت کیا ہے، 2 آیت آخری، کہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہے نا، یہ لوح محفوظ. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی سمجھانے کے لیے کہ اسٹوریج ہے. لوح یعنی تختی، جانتے ہو نا، تختی اور محفوظ. تو سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے کہاں محفوظ رکھا تھا، لوح میں، لوح محفوظ میں. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اتارا. یک بار بھی، یاد رکھنا قرآن کریم کا نزول 2 طرح ہوا ہے، یاد رکھنا یہ بات. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑا ہے، بہت سال ہوئے کسی نے میرے اوپر بھیجا تھا. تو ایک صاحب جو ایمان کی دولت سے محروم، انہوں نے قرآن کریم کے نزول پہ اشکال کیا کہ مسلمان یوں کہتے ہیں
کہ قرآن کریم کا نزول آقائے نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سالوں میں ہوا؟ 23 سالوں میں، 23 ایئرس تقریباً. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس نے اتارا کیا ہوگا قرآن کا؟ کہ قرآن کو تو اللہ فرماتے ہیں میں نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور مسلمان کیا کہتے ہیں 23 سال میں. تو کہاں کس کی بات صحیح ہے؟ تو بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ جواب معلوم نہیں ہوتا. تو یاد رکھنا قرآن کا نزول کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 مرتبہ ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 2. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یک بارگی پورے کا پورا ایک ساتھ نازل کیا. وہ کس میں؟ لیلۃ القدر، کہ لوح محفوظ سے کہاں پر؟ آسمان دنیا پر. آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے کوئی جائے باکلی، ڈیوزبری یا بلیک برن، تو راستے میں وہ کیا کرتا ہے؟ سروس جو ہے وہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سروس جو ہے وہ آدمی کرتا ہے. تو یہ آسمان دنیا بولتے ہیں سدرۃ المنتہا، کہ آسمان پہ سے کوئی بھی چیز نازل ہوتی ہے اوپر سے تو وہ اس کو کہاں ٹھہرایا جاتا ہے؟ کہاں رکھا جاتا ہے؟ وہاں پر. کس پہ؟ سدرۃ المنتہا. اس کو آسمان دنیا بھی بولتے ہیں. اور زمین سے کوئی چیز نورانی بھائی اوپر جاتی ہے تو پہلے اس کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ یہی سدرۃ المنتہا. اس کو آسمان دنیا بھی بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن کریم یک بار کی نازل کیا. مہینہ کون سا تھا؟ ارے بولو، رمضان. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو مہینہ تھا رمضان المبارک کا. رات کون سی تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ پورا کا پورا. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پورا اتارے جانے سے پہلے، نازل کیے جانے سے پہلے محفوظ تھا. کہاں پر؟ لوح محفوظ میں. وہاں سے ایک مرتبہ پورا اتار دیا، اور پھر وہاں سے دھیرے 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 حسب ضرورت حسب موقع 23 ایئرس میں جبریل امین یا جو بھی وحی کی صورتیں رہی ہے وہ آقائے نامدار پر اترتا رہا. بہرحال تو میں نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. کس میں؟ مبارک رات میں. کس میں نازل کیا؟ مبارک رات میں. لیلہ مبارکہ میں، لیلۃ مبارکہ. تو مبارک رات میں نازل کیا. انا کننا منذرین. کیونکہ ہم آگاہ کرنے والے تھے. آگے ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم فیصلے یہ صادر فرماتے ہیں. وہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا شب برات میں، بہت پہلے آپ نے سنا ہوگا کیا کہ 15ویں شعبان کی رات میں کون بچہ پیدا ہونے والا ہے، کس کا انتقال ہونے والا ہے، کون شادی کرنے والا ہے، کون حج پہ جانے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے. سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں کس کو دیتے ہیں؟ فرشتوں کو دیتے. یہ سنا ہے نا آپ نے 15ویں شعبان میں. یہیں سے مغالطہ لگا ہے، یہیں سے غلطی لگی ہے کہ بھائی اس سے مراد جو بہت کم تعداد ہے، جو مفسرین یہ کہتے ہیں، جو علماء، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شب برات ہے. جو کہتے ہیں کیوں کہ اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ سال اسماعیل بھائی کے ساتھ، نورانی بھائی، صلاح الدین، الیاس بھائی، فاروق بھائی، عبدالصمد ہاشم، جو بھی حسن بھائی، جتنے عبدالحفیظ چچا، حافظ جو بیٹھے ہیں، ہم تمام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آئندہ سال، وہ فرشتوں کو پوری فہرست اور پوری لسٹ وہ دی جاتی ہے. کس میں؟ شب قدر میں. لیکن یہ کیا مراد لیتے ہیں؟ نہیں شب قدر میں. میں کہہ رہا ہوں صحیح بات شب قدر میں، لیکن یہاں کیا مراد لیتے ہیں کہ یہاں یہ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا مصداق کون ہے؟ شب برات. کیوں؟ وہ اگلا جملہ پکڑا، یہ سمجھانا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے آپ کو مفہوم سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ہے
کہ اس رات کے اندر سارے آئندہ سال جتنا کچھ ہونے والا ہے ہر ایک کے ساتھ وہ کس کو تھما دیا جاتا ہے؟ کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ فرشتوں۔ حالانکہ وہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے۔ کیا ہے؟ مرسل ہے، ہاں، متواتر نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، وہ مرسل ہے۔ دوسری بات، ایک ہی راوی ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تابعی ہے، یاد رکھنا، صحابی نہیں ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک طرف علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک طرف اکرمہ کی رائے۔ اس لیے یہ بات آج یاد رکھو، ہم نے بچپن سے بہت سنا، میں نے بھی علماء سے، کہ اس رات میں دیا جاتا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی جو دیگر روایت ہے اس پہ ہم کلام کریں گے، اور اتنے ہم لوگ قائل ہیں کہ 15ویں شعبان جو ہے وہ بڑی رات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں اور اس کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ جو روایت آئی ہے جس میں یہ باتیں کہی گئی، کیا کون جینے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون نکاح کرنے والا ہے، کون حج کو جانے والا ہے، فرمایا کہ یہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی صحابی بھی بیان نہیں کر رہا، کون بیان کر رہا ہے؟ تابعی بیان کر رہا ہے۔ کیا نام ہے؟ اکرمہ۔ اور درجہ کس کا بڑا ہے؟ نص قطعی ہے یہ قرآن، اس میں قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو کس میں نازل کیا؟ مبارک رات میں۔ تو بھائی مبارک رات تو قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہاں تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ تو ایک طرف اس آیت کی گویا کہ تفسیر قرآن کی دوسری آیات کر رہی ہے، اور ادھر خالی ایک تابعی ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تابعی جو ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فیصلے کیا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا کہ ان کو غلطی لگ گئی ہے۔ کیا لگ گیا؟ تسامح، غلطی، کہ یہ بات کس کے لیے کہی گئی تھی؟ شب قدر کے لیے۔ تو یہاں یاد رکھیے، جو مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد شب برات ہے، آپ خالی اتنا یاد رکھیں، مجھے پتا ہے کچھ چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، خالی اتنا آپ تسلی رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر شب برات کا ذکر نہیں ہے، 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ اب دلائل میں آپ کو دیتا، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا شاید آپ کے لیے سمجھنا بھی کیا ہو؟ مشکل ہو۔ اتنا یاد رکھے کہ ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے حدیث مشہور۔ کیا ہوتی ہے؟ مشہور۔ اس میں اگر ایک بات کہی گئی اور قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، دونوں آپس میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ ایک بات حدیث میں آ رہی ہے، ایک بات قرآن کریم میں ہے، تو چونکہ وہ حدیث مشہور ہے تو پھر اس میں تطبیق دی جائے گی۔ لیکن ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اور دوسری طرف حدیث مشہور نہیں ہے، حدیث مرسل ہے، اور یہ اکرمہ تابعی ہے، اس لیے یہاں ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ کس کو لیا جائے گا؟ جو قرآن نے دوسری جگہ کیا کر دی، اس کی تفسیر جو ہے وہ کر دی۔ اس لیے اتنی بات یاد رکھو کہ 15ویں شعبان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، کس میں آیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو اب بہرحال آخری بات، میرا خلاصہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت ساری احادیث ہے، ضعیف ہے، لیکن متعدد طرق ہے، اس کی وجہ سے علماء نے اس کے فضائل کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ کہاں کہ صحیح نہیں ہے۔ اب بات آئے گی پھر دوسری روزے کی، تو کل کا روز آنے دو، آپ کو روزے کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کہیں گے، شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی حاضر ہو کہ نہ ہو، اتنی بات سن لے، یہ روزہ سنت نہیں ہے، 15ویں شعبان کا روزہ کل میں آپ کو انشاءاللہ دلائل سے بتاؤں گا، لیکن یہ روزہ سنت نہیں ہے، اس لیے آپ روزہ رکھو، منع نہیں کرتا میں، لیکن سنت کی نیت سے مت رکھو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں خود اس میں مبتلا رہا ہوں، ایک عرصہ ہم نے سنت کی نیت سے رکھا ہے، ہمیں اتنی فضیلت بتائی گئی اس روزے کی، 15ویں شعبان کے روزے کی ہمیں فضیلت جو ہے وہ بتائی گئی،
تو ہم نے بھی سنت کی نیت سے جو ہے وہ رکھا. اس لیے بھائی سنت کی نیت سے مت رکھو. کیا رکھو؟ رکھنا ہے تو نفل کی نیت سے اس کو رکھو. اور دوسری بات، رکھنا ہی ہے روزے تو بہتر ہے 3 دن رکھ لو. ایام 20 اسلامی تاریخ 13 14 15 دن پڑے گا بدھ جمعرات جمعہ. یہ جو آنے والا ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ میں اور آپ کتنے روزے رکھ لیں؟ 3 رکھ لیں. اور اگر ایک رکھنا ہے 15ویں شعبان کا تو رکھو، لیکن کس نیت سے رکھو نورانی بھائی؟ نفل کی نیت سے، سنت کی نیت سے نہیں. کیوں سنت کی نیت سے نہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.